صفحہ نمبر 76 70 اور 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے حکومت و بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بیان پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ پاک اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کے اس کے درمیان کے خلا کے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں یا غیر مرئی اور غیر محسوس ہیں جو نگاہ سے دیکھی نہیں جا سکتی یا حواس سے جن کو سمجھا نہیں جا سکتا، انسان کا ذہن وہاں نہیں جا سکتا، ہاتھ سے چھوا نہیں جا سکتا، کان سے اس کی آواز سنی نہیں جا سکتی، اس کی بو سونگھی نہیں جا سکتی، اس کو سمجھنا مشکل، اس کو دیکھنا مشکل، تو ایسی مخلوقات زیادہ ہیں جو ہمارے علم کے احاطے سے باہر ہیں۔ اللہ پاک سب کے خالق بھی ہیں اور سب کے مالک بھی ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف یعنی تبدیلی کرے، جسے چاہے باقی رکھے، جسے چاہے فنا کر دے۔ السماوات آسمانوں کی، سما نہیں فرمایا، سماوات تمام آسمان، آسمان 7 ہیں اور عرش و کرسی کو ملا کے 9 ہو گئے، افلاک 9، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے جتنا اس زمین سے آسمان تک، اور پھر آسمان کی خود موٹائی اور حجم، آسمان کتنا موٹا ہے
بعض کتابوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان کی موٹائی اتنی بڑی ہے جتنی زمین سے لے کے آسمان تک کے درمیان کا خلا، اور یہ خالی نہیں ہے، اس میں مخلوقات ہیں، اور اللہ ہی ان کو جانتا ہے، اللہ ہی دیکھتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ والارض، اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس زمین کے نیچے جو کچھ ہے، سب کا خالق و مالک اللہ ہی۔ اس نے اپنے ملکیت کے دائرے سے کسی چیز کو بھی باہر نہیں کیا، کوئی چیز خارج نہیں ہے، سب کچھ اسی کی حکومت اور اس کی ملکیت میں۔ اب جب اتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک ہے تو چلاتا کہتے ہیں اس کے نظام کو، کیسے چلا رہا ہے؟ تھکتا نہیں ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہوتی، کسی کی ضرورت پوری کرنے میں کبھی عاجز نہیں ہوتا، تو یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ پاک کو پوری قدرت طاقت حاصل ہے، وہ اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی اسی قدرت میں غور و فکر کرو، اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرو، تو تم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، بڑائی کا، بزرگی کا، خدائی کا، اس کی یکتائی کا پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں، ویسی طاقت کسی کے پاس نہیں، اس کی صفات میں سے اس کا سمع اور بصر، اس کا دیکھنا اور سننا، ایسا کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اس کا شریک ہو بھی جاتا تو کیا کرتا؟ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا مخلوق میں غور و فکر کرو تاکہ خالق تک پہنچ سکو، اس لیے دعوت دی ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آپسی اختلاف میں، آنے جانے میں، لآیات، چھپی ہوئی نشانیاں ہیں یا کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، دونوں طرح کی، چھپی اور کھلی۔ کچھ وہ ہیں جو ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہی فوراً نظر آ جاتی ہیں، جیسے چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، شجر و حجر ہے، چرند پرند درند خزن ہے، یہ جانور ہے، فضائی مخلوق ہے، ہوائی، اس طریقے سے دریائی مخلوق ہے، مائی مخلوق جن کو کہتے ہیں، ایسے خشکی کی مخلوق، زمین پہ رہنے والی، دو ٹانگ والی مخلوق، چار ٹانگ والی مخلوق، سر اٹھا کے چلنے والی، رینگ کر چلنے والی، سر جھکا کے چلنے والی، جنات ہیں، انسان ہیں، ملائک ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی، کچھ نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، اور اس طریقے سے بہت ساری مخلوق ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے علم کی بنیاد پہ، کہ ان کو معلوم کیا جائے، ان کی حقیقت کو پہچانا جائے۔ تو چھپی ہوئی نشانیاں ہیں یا کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یہ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ کہ اس پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جو ہے وہی معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ ہے اللہ کی مخلوق، زمین و آسمان، اس کے درمیان کی۔ لیکن یہ نشانیاں جو ہیں، ان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اللہ تک پہنچے گا کون؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو عقل والے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، بستر میں لیٹ گئے اور پھر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے نماز شروع کی۔ ساری رات روتے رہے، ساری رات عبادت میں لگے رہے، آہوزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محنت و مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ساری ساری رات روتے رہتے ہیں، ساری ساری رات آہوزاری کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں کیسے سو جاتا، میں کیسے شکر ادا نہ کرتا، کیونکہ آج کی رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور پھر یہ آیتیں آپ نے سنی، ان فی خلق السماوات والارض۔ بڑی زبردست آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت
اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کی قوت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اور دعوت دی گئی ہے اللہ پر ایمان لانے کی، اس کی توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے احکام کو ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو احکام لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کے آئے ہیں، اس مجموعے پر ایمان لانے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ۔ چونکہ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سرکشی اور بغاوت کا بیان تھا، اب ان آیات سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پہچانے ہی نہیں ہیں اللہ کو۔ اگر وہ پہچان لیتے تو مد مقابل کبھی نہ آتے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ان آیات کی ایک تشریح بڑی طویل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ اب ایسا مختصر سا مطلب بیان کرنا ہے جس سے ہمارے ذہن میں بات آ جائے، اور قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک خلق کہتے ہیں پیدا کرنے، خلق کا مطلب پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، کچھ نہیں تھا اس کو کچھ بنا دیا۔ زمین و آسمان تھے ہی نہیں، ان کو اللہ پاک نے وجود بخشا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا کیا مطلب ہے؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی کون سی نشانی؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا براہ راست انسان کے ساتھ تعلق ہے، کہ انسان کی ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں، جیسے زمین ہے، اور ایسے ہی چاند، سورج اور ستارے ہیں۔ اب ستارے اس دور میں انسانی ضرورت نہیں رہے، کسی زمانے میں قبلہ یہ بتایا کرتے تھے، کسی زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر راستے سمجھا کرتے تھے، کسی زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر وقت کا پتہ چلتا تھا، علاقوں کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں ستارہ اس طرف ہے تو فلاں علاقہ اس طرف ہوگا، فلاں اس طرف ہے تو فلاں علاقہ اس طرف ہوگا۔ یہ علم اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسانی ضرورت کے ساتھ ہے، انسان کو اس سے وابستگی ہے، اس میں انسان کچھ چیزیں محسوس کرتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، کچھ سنتا ہے، کچھ غور و فکر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس اور مری ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہے، براہ راست ان سے ضرورت وابستہ نہیں ہے، اس لیے انسان ان میں غور و فکر نہیں کرتا، ان کو بیکار اور عبث سمجھتا ہے، بے ضرورت چیز سمجھتا ہے، جیسے پتھر ہے۔ ایسے ہی اس دور میں ستارے ہو گئے، کیونکہ براہ راست اس سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں۔ ایسے ہی دن اور رات آتے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کے اندر ایک زبردست نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، رات بنائی، اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ان کو لگا دیا۔ ان دن اور رات کے اختلاف کو قرآن نے ذکر کیا، یہ کئی جگہ آیا ہے، جس جگہ بھی آیا وہاں اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے دن رات کے اختلاف کا، کہ دن آیا رات گئی، پھر رات آئی دن گیا۔ اختلاف اصل میں پیچھے آنے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو یہ دیکھو، یہ کون ہے جو اس نظام کے مطابق پابندی کے ساتھ روز دن بھی لاتا ہے اور رات بھی لاتا ہے، کبھی تخلف نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ دن ختم ہوا پھر دوبارہ دن شروع ہو گیا، یا رات ابھی ختم ہوئی اور دوبارہ رات شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اختلاف روز و شب کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک موسم میں یہی دن لمبا ہو جاتا ہے، دوسرے موسم میں چھوٹا، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی، جیسے اب راتیں بڑی ہو جائیں گی اور دن چھوٹے ہوتے جائیں گے، اور گرمیوں کا زمانہ ختم ہوا ہے تو دن بڑے تھے اور راتیں چھوٹی۔ تو کون ہے جو اس نظام کے مطابق کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی چھوٹا، کبھی رات کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی چھوٹا کر دیتا ہے۔ رات دن کے اختلاف کا ایک مطلب موسم کی تبدیلی ہے، کہ یہی روز و شب گزرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ تاریخ بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، اور آہستہ آہستہ گرمی کا موسم آتا ہے، پھر گرمی جاتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا موسم کی تبدیلی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔
تو دیکھو ان میں غور و فکر کرو کہ آسمان اور زمین کے اندر جو چیزیں تمہاری دسترس میں ہیں، تمہارے علم کی حد وہاں پہنچ سکتی ہے، ان کو دیکھو۔ مثلا چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو کہ ان کے اندر یہ حرارت یعنی گرمی، یا اسی طریقے سے ان کے اندر جو نور روشنی ہے یہ کہاں سے آئی، کس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اگر ایسے غور و فکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں، تو خالق اور صانع تک، یعنی اللہ کی ذات تک، اللہ کی توحید تک، اللہ کی موجودگی، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت تک پہنچنا آسان ہے۔ دل کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، لیکن یہ غور و فکر کرنا انسان کی عقل کا کام ہے، تو ہر آدمی غور و فکر کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اولو الالباب ہی پہنچیں گے۔ اولو الالباب کا مطلب ہے عقل والے۔ تو دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بڑے عقل مند والے کہتے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کون عقل والا ہے کون عقل والا نہیں ہے؟ اس لیے فوراً آگے بیان کیا کہ عقل والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو سمجھے، اور جو اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی قدرت کو سمجھے گا، وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا، وہ اللہ کو یاد رکھے گا۔ اور ان عقل والوں کی نشانی یہ ہے الذین یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ اللہ کو یاد کرنا دونوں طرح ہے، ایک ذکر ہے زبان سے، دل سے، اور ایک ذکر ہے دماغ سے۔ زبان و دل سے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ سے استغفار ہے، کلمات طیبات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے۔ یہ کلمات طیبات آدمی اپنی زبان سے پڑھتا رہے، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر، عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے زبان ذکر کرتی ہے ایسے دل بھی ذکر کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ذاکرین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ روشنی والے کے پاس جائیں گے تو روشنی، خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی۔ تو دل بھی ایسے ہی ذکر کرتا ہے، اور جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، دل بیدار ہو جاتا ہے، تو دل کا ذکر کان سنتے ہیں، کانوں میں دل کے ذکر کی آواز آتی۔ جیسے اپنی زبان سے آدمی کچھ کہتا ہے تو کان اپنی زبان کی آواز کو سنتے ہیں، ایسے ہی انسان اپنے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسی ہانڈی ابلنے کی آواز آتی، دل کا ذکر تھا۔ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور دوسرا ہے ذکر دماغ سے، کہ زبان بھی خاموش، ماحول بھی خاموش، یہ اس خاموش ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات کی کسی ایک چیز پر غور و فکر کر رہا ہے، کسی ایک چیز کو سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے بنی، اس کے اندر یہ کاریگری، اس کے اندر یہ تمام قوتیں، تمام نظام کس نے بنایا، کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مکھی ہے، مکھی ہوتی ہے، ہمارے کام کی نہیں ہے نا، تو اس سے ہر کوئی نفرت اور گھن کرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ سائنس نے ترقی کی ہے تو ایسی چیزیں سامنے آ گئی، اوزار آ گئے، ہتھیار آ گئے، تو انہوں نے اب انکشافات شروع کیے کہ یہ ایک مکھی جو ہے، اس ایک مکھی کے چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جو کسی بڑے جانور میں ہوتی ہیں۔ پیٹ بھی ہے، معدہ بھی ہے، جگر بھی ہے، دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، دانت بھی ہیں، 1700 آنکھیں ہیں ایک مکھی کی۔ کتنی آنکھیں؟ 1750۔ 4 ٹانگیں، 2 پر ہیں، پیٹھ ہے،
اس کی بھی ایک ہڈی ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر ہیں، تو ایک چھوٹے سے وجود پر جو ایک ناخن پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کاریگری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کریں، جو غور و فکر کریں گے وہ اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کو نہیں بھولیں گے، تو یہ غور و فکر بھی ذکر ہی ہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا ذکر اور ایک ہوا فکر۔ فکر منے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، یہ دونوں ذکر ہی کی قسم ہے۔ وہ ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں جو عقل والے ہیں، ہر حالت میں، قیاماً چاہے وہ کھڑے ہوں، وقعوداً چاہے وہ بیٹھے ہوں، وعلی جنوبہم چاہے وہ لیٹے ہوں۔ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا انسان کھڑا ہوگا، چاہے ایک جگہ کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یا چل پھر رہا ہے، تو ٹانگوں کے بل کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام۔ اور زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے ٹیک لگا کے ہو یا بغیر ٹیک کے، اس کو کہتے ہیں قعود۔ اور تیسری صورت ہے، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، میں اس کو روک رہا ہوں کہ اس پہ نکل جاؤں گا تو پھر دور چلی جائے گی بات۔ تیسری صورت ہے لیٹنا، چاہے کیسے بھی لیٹا ہو۔ تو تین حالتیں انسان کی، جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور ان کو اللہ کا تعارف ہوا ہے، اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ اللہ کو بھولتے نہیں۔ اللہ ہے ہی نہیں ایسی چیز کہ اس کو بھولا جائے۔ اب جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عقل والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں بے وقوف اور بے عقل ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دوسرا حصہ ذکر کا آیا۔ پہلی چیز تھی وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، چاہے دل سے کریں چاہے زبان سے۔ اور دوسرا وظیفہ اور کام ان کا ہے اللہ کی مخلوق میں، زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کا مطلب ہے زمین و آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ساری چیزیں تو انسان کے حد اختیار اور دائرہ علم میں نہیں ہیں، جتنا جتنا اس کو معلوم ہو۔ اب اس معلوم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ معلوم وہی چیز ہوگی جس کو علم کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔ مجہول کو معلوم بنانے کے لیے تحصیل علم ضروری ہے۔ مجہول منے جو چیز علم میں نہیں ہے، اس کو پھر اپنے علم میں لانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ علم والوں کو۔ تو اس سے پتہ چلا اصل میں اللہ کو پہچاننے والے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے، اور علم اسی کو کہیں گے جو اللہ تک پہنچا دے۔ جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں، چاہے پھر وہ قرآن و حدیث کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ذریعے سے کوئی اللہ تک نہیں پہنچا تو پھر اس کو ہم عالم نہیں کہیں گے، اس کو ڈگری یافتہ مولوی صاحب کہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث جانتا ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، کمیونسٹ، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ بدھسٹ ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا، سائنس پڑھی اور کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں، شعبے میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے غور و فکر کر کے اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ جو نظام میں دیکھ رہا ہوں یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو وہ تلاش کر کے اللہ تک پہنچ گیا اور ایمان لے آیا، تو یہی سائنس اس کے لیے علم بن گیا۔ سائنس کی بھی بہت ساری پھر آخر شاخیں ہیں نا، بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو جو چیز بھی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچا دے وہ چیز علم ہے، اور اس کو حاصل کرنے والا عالم کہلاتا ہے۔ اور عالم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ کما حق کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جتنا پہچانتا ہے اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت و طاقت سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس کے احکام پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔
جب اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا دل کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ جو کائنات کا اتنا بڑا نظام تو نے بنایا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آج تک ہم سمجھ لیتے ہمارے کام کی ہیں، اور بے شمار و بے قدار چیزیں ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ کسی کام کی ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ ہر چیز میں تیری کاریگری ہے اور تو نے کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں، مصلحتیں اور ہمارے فائدے چھپے ہوئے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ مقصود ہے انسان کی زندگی کا، مقصد ہی یہی ہے دنیا میں آنے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن وہاں عبادت کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیعرفون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ ایک حدیث ہے جو ضعیف ترین حدیث ہے، لیکن ہے ایک حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، جیسے چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی کیا تھا، چھپا ہوا تھا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق ہی پیدا نہیں کی، تو اللہ کو کون جانتا؟ بس ایک اللہ کی ذات، اللہ ہی جانتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا۔ فأردت فأحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ اتنی زبردست قوت و طاقت والا خالق و مالک، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے چاہا مجھے کوئی پہچانے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو پہچانے۔ اب جو اللہ کو پہچان گیا اس کی زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا، اور جو اللہ کو نہیں پہچان پایا، چاہے اس نے کتنے کمالات دیکھے، وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پھر اللہ کو پہچاننے والے یہ آواز لگاتے ہیں سبحانک، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ بیکار ہے، آج پتہ لگا کہ تیری ذات ایسے عیب سے پاک ہے، تو بیکار چیزیں پیدا نہیں کر سکتا، ایسے عیب سے تو پاک، تیری ذات پاک، تیری صفات پاک۔ اب ہم جب تجھ کو پہچان چکے ہیں اور تجھ کو یاد کر رہے ہیں، تو تیرا اس پر ایک لازمی نتیجے دینے کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے گا، مان لے گا، اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو اب دعا کی فقنا عذاب النار، ہم تجھے جان گئے، مان گئے، پہچان گئے، لہذا ہمیں اپنے وعدے کے مطابق جہنم سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو تو داخل کر دے گا جہنم میں، فقد اخزیتہ، تو اسے رسوا ہی کر دے گا۔ قیامت کے دن جس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اس کی ذلت و رسوائی تو ہوگی، لہذا داخل کرے گا تو کس کو؟ کافروں کو، اور رسوا ہوں گے وہ۔ ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا لیکن رسوا نہیں کیا جائے گا، ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں ایمان والوں میں سے بنا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں، اس لیے کہ جب وہ وہاں چلے جائیں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور ایمان والے خدا نخواستہ اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو ان کا مددگار اللہ خود موجود ہے، اور اللہ پاک اپنی مہربانی سے ان کو جہنم سے پھر نکال لیں گے۔ جہنم میں پھر ایمان والوں کو بھیجا کیوں جائے گا؟ دراصل بطور علاج بھیجا جائے گا۔ جیسے ہسپتال میں بھرتی کرایا جاتا ہے نا کسی کو، تو ٹانکے لگتے ہیں، چیر پھاڑ ہوتی ہے، دوائی دی جاتی ہے، کھانا بند کر دیا جاتا ہے، انجیکشن لگتے ہیں، گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، بعض مرتبہ بات کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ بیڈ پہ ڈالا ہوا ہے تو اٹھنے پھرنے سے، چلنے سے منع کر دیا جاتا ہے، وہیں پیشاب کرو، وہیں پڑے رہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، دور رہو۔ تو یہ سب اس کی دشمنی کی وجہ سے ہے یا اس کو بچانے کے لیے؟ ہمدردی کی وجہ سے۔ ہر کوئی اس کی خبر پوچھتا ہے، ہر کسی کو فکر لگی۔ اور کافروں کو ایسے داخل کیا جائے گا جیسے کسی چور اچکے بدماش و باش اور عیاش کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں رسوائی۔
انک من تدخل النار، جسے تو جہنم میں داخل کرے گا فقد اخزیتا، وہ تو رسوا ہو جائے گا، یعنی کافر رسوائی کے ساتھ داخل کیا۔ دو رسوائیاں ہوں گی، ایک رسوائی ہوگی میدان محشر میں اور ایک رسوائی ہوگی جہنم میں۔ میدان محشر کی رسوائی جہنم کی رسوائی سے بھی بعض اعتبار سے بڑی ہے، اس لیے کہ جہنم میں جس کو ڈال دیا اندر ڈال دیا پتہ نہیں پھر کیا، وہاں تو میدان محشر میں ساری کائنات کے سامنے رسوا کیا جائے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے، بلکہ کتابوں میں کیا، ایک حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن، حدیث نہیں، حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ حدیث لمبی، کہیں آپ اس کو حدیث ہی بیان کر دو آگے، کہ قیامت کے دن جب کسی شخص کی ذلت و رسوائی ہوگی نا، جیسے کافروں کی ذلت و رسوائی ہوگی، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، یہ دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اور آج ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے، یہ اللہ ہی کو نہیں پہچان پایا، تو کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی، جتنا بڑا نام ہوگا اتنی بڑی بدنامی ہوگی۔ تو اس وقت کی ذلت و رسوائی دیکھ کر لوگ کہیں گے پروردگار جہنم میں ڈال دے، مگر یہاں لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل مت کر۔ تو ایک وہاں ہوگی، اور دوسری اس وقت جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ربنا اننا سمعنا، پروردگار ہم نے سنا۔ یہ تو تھا ابھی تک بیان اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا، کہ اللہ کو مانو اور ایک مانو، اللہ کو مانو کہ ہے اور ایک ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت تھی، اور اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا، توحید، اس کے لیے راستہ بتایا گیا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ دوسری چیز ہے رسالت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا۔ تو جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ پھر رسول کو بھی مانتا ہے، چونکہ رسول ہی کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے آواز سنی، منادین، ایک آواز دینے والے کی، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی۔ کون ہے یہ آواز دینے والا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینادی للایمان، جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی، کہ لوگو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان کا سودا مخلوق میں بانٹ رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، اور اس کی دعوت یہ تھی، پکار یہ تھی، آواز یہ تھی کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، جیسے ہم تجھ کو پہچان گئے، مان گئے، ایسے ہم اس آواز لگانے والے کی آواز کو بھی مان گئے، ہم ایمان لے آئے رسول کی رسالت پر۔ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی نجات پا گیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ اب ہم سے کچھ گناہ ہو گئے، چاہے وہ ذنوب ہوں، ذنوب منے بڑے گناہ، تو اغفر لنا، ان کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہٹا دے ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، سیئات منے چھوٹے، ہم سے بڑے گناہ ہو گئے، چھوٹے گناہ ہو گئے، نفسانی خواہش کی وجہ سے، شیطان کی شرارت کی وجہ سے، ماحول اور عادت کی وجہ سے، پروردگار وہ چھوٹے بڑے گناہ ایمان کی برکت سے ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور اصل نتیجہ یہ ہے کہ اب ایمان پر خاتمہ ہو، لہٰذا ان گناہوں کی وجہ سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، بلکہ اس ایمان پر استقامت کے ساتھ ہمیں موت اس حالت میں دے کہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہماری موت ہو، اور نیک بندوں سے مراد یہاں ایمان والے، حالت ایمان میں موت ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، دیکھو جو آدمی ایمان پر مر گیا وہ نیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ وتوفنا مع الابرار کا آسان مطلب یہی ہے، ایمان والوں کے ساتھ موت۔ تو ابرار کہتے ہیں نیکوکار کو، لہذا جو آدمی ایمان پر مر گیا وہ نیکی پر مرا، یہ کامیاب ہو گیا، چاہے یہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو۔ البتہ اب یہ تحت المشیہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اگر اس نے توبہ کر لی پھر تو معافی ہے، اور اگر توبہ نہیں کی یا حقوق ذمے میں رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، قانون اس کا یہ ہے کہ سزا ہوگی، اور قدرت اس کی یہ ہے کہ معافی دے دے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے مومن کی وفات کے بعد اس کی برائی یاد کرنے کی اجازت نہیں، اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ جو حالت ایمان میں مر گیا، حدیث میں اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر جب بھی کرو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرو، اس کی خوبی ہی بیان کرو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک،
اے ہمارے رب ہم کو عطا فرما وہ تمام نعمتیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی بنیاد پر، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کہ پیغمبروں نے آ کر کہا تھا یہ کرو یہ نہ کرو، ایمان لاؤ کفر نہ کرو، تصدیق کرو تکذیب نہ کرو، اطاعت کرو معصیت نہ کرو۔ تو پروردگار ہم نے رسولوں کی بات مانی، تجھ پر ایمان لائے، تیرے احکام قبول کیے، اس پر تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے اپنی رضامندی اور جنت کا وہ ہمیں عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ قیامت کے دن کی رسوائی کیسے ہوگی؟ کہ انبیاء نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے نہ ملے، وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہ آئیں۔ وہ تب ہوگا کہ جب زندگی ہی ویسی نہیں گزری ہوگی، تو پھر تو انسان اپنے عملوں کی سزا بھگتے گا اور اس کی وجہ سے رسوا ہوگا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں نا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے کل پکڑے جائیں، اور انہی اعمال کی توفیق عطا فرما جس پر کل نجات ہو۔ جب ان اعمال کی توفیق بخشے گا تبھی تو نجات ہوگی۔ لہٰذا اس دعا کے اندر اصل میں توفیق کی طلب چھپی ہوئی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، پروردگار تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو نیکی پر اجر عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہم تجھ سے نیکی کا سوال کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ یہ دعائیں مانگی ہیں بندے نے، ایمان والے نے۔ قرآن پاک میں یہ وہ واحد مقام ہے جہاں اکٹھی اتنی ساری دعائیں ربنا کے ساتھ آئی ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر دعائیں آئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ چہل ربنا کے نام سے بھی 40 آیتیں جن کے شروع میں ربنا آیا، وہ 40 ہی نہیں ہیں، بہت ساری ہیں، وہ 40 چل پڑی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا، آج میں پڑھ رہا تھا، بہت ساری دعائیں کتابچے کے اندر، تقریباً کوئی 70 سے اوپر دعائیں ہیں۔ ان کی اپنی برکات ہیں، وہ سب مقبول دعائیں ہیں، قرآن پاک کی دعائیں، قرآنی دعائیں۔ تو کسی جگہ اتنی دعائیں ایک ساتھ نہیں آئی ہیں جتنی اس مقام پر آئی ہیں۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس پر جواب فرمایا، فاستجاب لهم ربهم، ایمان والوں کی دعا قبول کر لی اللہ پاک نے۔ کیوں دعا قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی آدمی عمل کرے گا اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا تم کو دعا کی توفیق دی، یہ ایک عمل ہے تو دعا بھی قبول کی، اور ایمان کی توفیق دی، تمہارا ایمان بھی قبول کی، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ من ذکر او انثی، اور یہ قاعدہ سب کے لیے، چاہے عورت کرے یا مرد کرے۔ کیوں؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے حصے ہو، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہاتھ بازو، اور تمہارے ذریعے سے ہی کائنات کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، تو انسانوں کے لیے تو مرد و عورت سے مل کر یہ گاڑی چل رہی ہے۔ لہٰذا قانون اللہ کا دونوں کے لیے ایک ہے، ایمان کا مطالبہ مرد سے بھی عورت سے بھی، نیکی کا مطالبہ مرد سے بھی عورت سے بھی، گناہوں سے بچنے کا مطالبہ مرد سے بھی عورت سے بھی، تو اجر بھی برابر برابر، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وراثت میں مرد کو دگنا ملے گا، عورت کو اکہرا، سنگل ڈبل جس کو کہتے ہیں آپ لوگ۔ تو کل قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ ایمان والی عورتوں کو کم ملے گا اور ایمان والے مردوں کو زیادہ ملے گا؟ فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں جس کا جیسا عمل ایسا برابر کا اجر، ایمان پر جو فائدہ مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا، 2 رکعت نماز کا جو ثواب مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا۔ البتہ اب جس نے ایمان کے بعد پھر مزید عمل کیے ہوں گے، قربانیاں دی ہوں گی، اسی طرح اس کے درجے بڑھ جائیں گے۔ فالذین ہاجروا، پھر ایمان کے بعد جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جن لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا۔ ایک یہ ہے کہ زبردستی ہی کسی کو نکال دیا، کیا جی یہ ایمان والے، جیسے اس ملک میں ہو رہا ہے اب اخراج، اس ملک میں یہاں ایمان والوں کو نکالا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ دیں، یہ ہندو ملک ہے، ہندو راشٹر ہے، یہاں ہندو ہی رہیں گے، اگر کوئی دوسرا رہتا ہے تو اس کو ہندو بن کر رہنا ہو۔ جیسے لاکھوں انسانوں کو آسام میں ملک بدر کر دیا، ملک بدر کا مطلب ہے ان کو بے دخل کر دیا، اس ملک کے باشندے نہیں ہو، پناہ گزین ہو، جب چاہیں گے نکال دیں۔ بنیاد کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری صورت ہے ہجرت، کہ آدمی حالات کو دیکھے کہ یہاں رہتے ہوئے اپنی ایمان پہ جمنا مشکل ہے،
لہٰذا اپنا گھر بار عیش و عشرت سب کو چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں یہ امید اور توقع ہو کہ وہاں کم از کم میں مسلمان تو رہ سکوں گا، تو ہجرت ہو۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ کے راستے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے راستے میں جن کو تکلیفیں پہنچائیں گی، مال چھینا گیا، جان لی گئی، لوٹا گیا، مارا گیا، ستایا گیا، ناجائز مقدمات میں پھنسایا گیا، جیلوں میں سڑنے کے لیے ڈال دیا، کیس لگائے اور ان کی سنوائی عدالتوں میں کہیں نہیں، جن کو ستایا، گھر بار چھین لیے گئے۔ وقاتلوا وقتلوا، جن نے قتال کیا، جہاد کیا، اور خود بھی جو مارے گئے، شہید ہوئے، جن نے جیسی قربانی دی ہوگی، لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میرے حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو گئی ہوگی معاف کر دوں۔ لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کا اصل ترجمہ ہے میں ضرور بالضرور ہٹا دوں گا ان سے ان کی برائی کو، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، آگے اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کا جو حق بندے پر ہے اس میں جو کوتاہی ہوگی وہ معاف ہو جائے گا، مخلوق کا جو حق ہوگا وہ معاف نہیں، وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ایسے مخلوقات کے ساتھ اپنے معاملے ساتھ رکھو۔ آج بڑا عجیب المیہ ہے، نمازیں پڑھیں گے لمبی لمبی، نفل بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، ہمسائے کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، لین دین صاف نہیں ہے، حقوق لوگوں کے دبائے جا رہے ہیں۔ تو عبادت میں تو خوب لگے ہوئے ہیں لیکن معاملات بڑے کچے ہیں، معاشرت بڑی خراب ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ شہادت سے معاف نہیں ہوں گے، شہید کو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے جواب دہی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اس کی شہادت کی لاج رکھ کر ان لوگوں کو اہل حقوق کو راضی کر دے کہ بھائی تیرا کتنا بنتا ہے اس پر، ایک تھپڑ مارا تھا، ایک تھپڑ کے بدلے میں کیا 2 رکعت نفل، اس کا ثواب، تو اللہ پاک فرمائیں گے اب اس سے کیا لے رہا ہے، یہ تو شہید ہوا، تو میں جنت میں کوئی بڑا مقام دے دے، اسی پر خوش ہو جائے۔ یہ ممکن ہے ایسا ہو لیکن ضروری نہیں، اس لیے اللہ کے اور حقوق کے، مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بالضرور داخل کروں گا ان اہل ایمان کو جن نے قربانیاں دی ہیں جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا بدلہ؟ جنت، جنت اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے۔ لا یغرنک، اب آگے مضمون آ رہا ہے کہ کافر چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا زیادہ ترقی کر جائے اور کتنا کامیاب نظر آئے، اس کی اس کامیابی اور ترقی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے چوہے کو دیسی گھی کے اندر دانہ روٹی ڈبو کر دیا جا رہا ہے، اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو کھانے کے لیے قریب آئے اور پھر جال میں پھنس جائے۔ یہ وہی ہے، اس کو دیکھ کر نہ ریجا کرو، اتنی بڑی گاڑی، ایسا مکان، ایسا کاروبار، ایسی حکومت، ایسی طاقت، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت میں وہ سب کچھ لے کر نہیں جا سکتا، کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا، اور ہم ایمان لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نجات کس کی ہوگی؟ فرمایا لا یغرنک، یہ تسلی دی جا رہی ہے، دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کے زمین میں، شہروں میں، علاقوں میں آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے سے دھوکہ مت پڑو گے۔ دیکھو کیسے آزاد ہیں، دیکھو جی انگریز کتنی ترقی کر گئے، یورپ اور افریقہ، امریکہ میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک نے کتنی ترقی کی، پیرس کہاں پہنچ گیا، ہے نا۔ میں اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا سا سامان دیا ہے ان کو۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کو کھینچیں گے جہنم کی طرف۔ یہ وہی سامان ہے جو دانہ ڈالا جا رہا ہے کسی شکار۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو تم کس ٹھکانے کو قبول کرو گے، اچھے کو برے کو؟ تو اچھا جنت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے تو پھر یہ ہے ایمان ہے، اعمال ہیں، اور اپنے نفس کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، وہ مجاہدات ہیں، ریاضت ہے، تب جا کر جنت ملے گی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوگا، مالی تنگی آئے گی، غربت آئے گی، بیماریاں آئیں گی، جان و مال کا نقصان ہوگا،
شہروں سے نکالا جائے گا، بستیاں اجاڑ دی جائیں گی، ناجائز مقدمات میں ڈالا جائے گا، بے بنیاد کیس چڑھائے جائیں گے، عدالتوں میں سنوائی نہیں ہوگی، ستایا جائے گا، کوٹا مارا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، ذلت آمیز معاملہ، ہتک آمیز معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، سب کچھ تم کو سہنا پڑے گا۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ رب سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ایسا ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہ کہے کہ تم نافرمان بندے ہو، تم کیوں آئے ایسی نافرمانی میں۔ کل اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ تم تو بے ایمان ہو، تم کیا منہ لے کے میرے سامنے آئے۔ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں خدا کی طرف سے ناراضگی کا سامنا نہ ہو۔ لہم جنات، ان کو ہم جنتیں دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دنیا اگر کسی کو مل گئی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی تو اس پہ کیا ریجتے ہو۔ وہ ایسی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، نہ وہ کبھی ختم ہوگی، نہ اس میں داخل ہونے والے کبھی اسے نکالے جائیں گے۔ جنت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، لن تبیدا، کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا ختم ہو جائے ایسی جنت نہیں۔ اور جنت میں جس کو ایک دفعہ داخل کر دیا جائے گا وہ دوبارہ کبھی نہیں نکالا جائے گا، اس سے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور جنت کی نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، ایک حالت پر نہیں رہیں گی، ہمیشہ اس کی نعمت بڑھتی رہیں گی، جیسے جہنم کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، سبحان اللہ، اللہ کے مہمان بن کر جائیں گے جنت میں۔ تو مہمان کے تو آرام اور عیش کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی راحت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کے آرام، اس کی راحت اور اس کے عیش اور اس کی چاہت کا کیسا انتظام ہوگا اللہ کے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابرار کا ترجمہ میں ایمان والے کر رہا ہوں، ویسے نیک لوگ ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور یہاں ایمان کا ذکر چل رہا ہے، یہ آسان ترجمہ۔ وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، ایمان والوں کے لیے وہ بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے کافروں کے لیے وہ بدتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آخرت کی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان نافرمانوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آئندہ چل کے فرما بردار بننے والا ہے، تو اس کا استثناء کرتے ہیں، اس کے لیے جگہ رکھتے ہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں نافرمانوں سے، تاکہ یہ اس طعنے سے بچ سکے۔ جیسے یہ بے ایمان سارے، لیکن ان من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہودی، کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں، لمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وما انزل الیکم، اور اے نبی اور اے ایمان والو جو تمہاری طرف دین و شریعت نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیہم، جو ان سے آپ سے پہلے ان کے نبیوں پر شریعت نازل کی گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اہل کتاب ان کو دگنا اجر ملے گا۔ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ ہے یہ خاشعین ہے، ایک لفظ ہے خشوع، ایک لفظ ہے خضوع۔ کیا لفظ ہے؟ خشوع اور خضوع۔ ایک انسان کا ظاہر ہے جسم، ایک انسان کا باطن ہے دل۔ خضوع کہتے ہیں کسی سے اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے اپنی ظاہری حالت عز اور مسکنت والی بنا دینا، فقیروں جیسی بنا دینا۔ جیسے کسی بڑے کے دروازے پر جاتے نا تو آدمی ایسے فقیر، محتاج اور کمزور بن کے رہتا ہے، وہ سب کچھ میں نے تمہارے حوالے کر دیا، جو تم چاہے کرو۔ اس کو کہتے ہیں خضوع، اللہ پاک کے حضور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا کہ پروردگار میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں، جو تو چاہتا ہے میرے حق میں مجھے وہ قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، پھر کھانا کھا کر پانی پی کر فرمائے تھے اللہم انی آکل کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد، یا اللہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، تو میرا مالک ہے، میں غلام، جیسے غلام کو دیا جاتا ہے نا نوکر کو ہاتھ پہ، واشرب کما یشرب العبد، اور پیتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے لیکن ایسے پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے۔ تو آقا ہے، داتا ہے، غلام بن کر پیتا ہوں، اکڑ کے نہیں۔ تو عاجزی جسم سے بھی، اعضاء سے بھی، آنکھوں سے بھی، نگاہوں سے بھی محسوس ہونی چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور دوسرا ہے خشوع، خشوع کا مطلب ہے دل میں اللہ کا ڈر،
دل ٹوٹ رہا ہو، ایک ہیبت دل کے اندر، ایک گھبراہٹ کہ اتنی بڑی قدرت والے رب کا نہ میں کوئی حکم پورا کر سکتا ہوں، نہ اس کو میں راضی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ اس کی کسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہوں، پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو دل میں بھی اور ظاہر میں، اعضاء میں بھی نرمی اور عاجزی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے، فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتے، اپنے مال پہ، گاڑی پہ، دولت پہ، سرمایہ پہ، اولاد پہ، کاروبار پہ، زمین پہ، باغات پہ، حکومت پہ، بادشاہت پہ، طاقت پہ، عہدے پہ، کسی چیز پہ اکڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، جب چاہے چھین لے، اکڑتے کس بات پہ ہو؟ یہ تو اس لیے ہے کہ اس نعمت کے اندر رہتے ہوئے سکون اور اطمینان سے اللہ کو یاد کر۔ گھر کا بستر دے رکھا ہے، وہاں یاد کرو، نہیں تو ہسپتال میں پہنچا دے، وہاں یاد کرنا پڑے گا۔ تو ایک ان کی نشانی ہے خاشعین، کہ ان کے دل اللہ کی ہیبت اور عظمت سے ڈرے رہتے ہیں۔ تو خشوع کا مطلب کیا ہوا؟ دل میں اللہ کا خوف۔ لیکن یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جو دشمن کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو ڈر ہے نا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے دشمن سے، اور ایک ڈر ہوتا ہے اولاد کو ماں باپ سے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے لیکن ساتھ میں محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، اور دشمن سے بھی ڈرتا ہے لیکن نفرت ہوتی ہے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا فرق؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا ہے کہ اس میں محبت اور عظمت چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ جس چیز سے ڈراتا ہے دشمنی کی وجہ سے ڈراتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت اور محبت کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ جیسے باپ ڈراتا ہے نا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ کروں گا، ہاں یہ کام کرو گے تو یہ انعام دوں گا، یہ کام کرو گے تو یہ اس میں محبت چھپی ہوئی ہے، ڈرانے میں بھی اور انعام دینے میں بھی۔ ایسے اللہ پاک اپنے بندے کو جو ڈراتے ہیں نا، اس کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، اس لیے بندے کے دل کے اندر اللہ کا جو خوف ہے وہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے، کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں اور احکامات کا سودا نہیں کرتے۔ وہ دنیاوی سرمایہ، دنیاوی مال اور دنیا کی کسی چیز کو قیمت بنا کر دین کا سودا نہیں کرتے، دین نہیں دیتے، ہرگز دین پر جمے رہتے ہیں، چاہے دنیا ہاتھ سے جاتی ہو تو جائے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، چونکہ اب تک نافرمانوں کا اور فرما برداروں کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا، قاتلوں کا اور مقتولوں کا، کافروں کا اور مومنوں کا، اطاعت گزاروں کا اور نافرمانوں کا، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ تو اتنی بڑی کائنات اور خلقت کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تبھی تو کسی کو جنت میں بھیجے گا اور کسی کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس حساب میں تو کتنا زمانہ لگ جائے گا؟ اس کا جواب دیا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ قیامت کا دن بہت بڑا ہے۔ ایک آیت میں آیا ہے 1000 سال کے برابر، ایک آیت میں آیا ہے 50,000 سال کے برابر۔ اچھا 50,000 سال تک حساب و کتاب ہی ہوتا رہے گا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پوری کائنات اور مخلوق کا حساب اتنی دیر میں لے لے گا قیامت میں، جتنی دیر میں ایک بکری کو ذبح کر کے اس کو گوشت کاٹا جاتا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ 15 منٹ 20 منٹ، یعنی اس دنیا کے اعتبار سے ہم جس کو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کہیں گے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا، فرعون کا، حامان کا، نمرود کا، شداد کا، انبیاء و مرسلین کا، ابو جہل و ابو لہب کا، ہمارا آپ کا، کافروں کا، ایمان والوں کا، جنتی جہنم، سب کا الگ الگ سارا حساب لے کر فارغ کر دے۔ یہ وقت اتنا سارا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا قیامت کا دن 50,000 سال یا 1,000 سال کے برابر ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں تو سورج ہوگا، رات ہوگی نہیں، دن ہوگا، صبح شام تو ہوگی نہیں، اس لیے 1000 سال اور 50,000 سال کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قیامت کا دن اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنا بڑا ہوگا جتنے 50,000 سال یا 1,000 سال۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔
کافروں کے لیے یہ دن ایسا ہوگا جیسے 50,000 سال تک کھڑا رہنا. وہ ہوگا نہیں شاید 50,000 سال کا, لگے گا کتنا, اور گناہ گاروں کو لگے گا وہ 1,000 سال کے برابر. ایمان والے گناہ گار, اور جو صالحین اور نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو ایسا لگے گا جیسے لایا گیا, فائل سامنے رکھی, پوچھ تاچھ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم حاسبنی حسابی, یا اللہ میرا آسان حساب و کتاب لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حساب و کتاب آسان لے, تو آسان حساب و کتاب کس کو کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں؟ سب مدد کریں. آسان حساب و کتاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ آسان حساب و کتاب یہ ہے کہ کسی بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے. پیش تو سبھی کا کیا جائے, لیکن اس پر نظر ڈال کے چلا دیا جائے, آگے پوچھ تاچھ نہ ہو. فمن نوقشا, جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا, بس وہ پکڑا گیا. پوچھ تاچھ پہلے جب یہاں حالات خراب ہوئے تھے, کارڈ دیکھا کرتے تھے, تو کارڈ دکھایا کرتے تھے, آرمی والا کارڈ دیکھتا تھا واپس کر دیتا تھا. جس سے پوچھ لیتے تھے نا کیا نام ہے, بس وہ گھبرا جاتا تھا. یہ تو نام ہی پوچھا ہے نا, پتا تھا کہ آپ اس کے بعد پوچھے گا کہاں سے آیا, کہاں جانا ہے, ساتھ کیا ہے, سامان دکھاؤ, تلاشی کرو, نیچے اترو, اب آفت میں آئے. تو یہ دنیا کا حال ہے, تو حدیث میں سمجھایا گیا. حساب یسیر یہ ہے کہ نامہ اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کیا جائے اور اللہ پاک فرماتے چلو جاؤ. یہ لیکن جس سے پوچھ لیا گیا ایسا کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, بس اس کی پکڑ ہو گئی. جس سے اللہ پوچھے گا وہ کیا جواب دے گا؟ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو ساری زندگی کا کیا جواب دے. اس لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, اللہ حساب و کتاب آسان. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. اس میں جنگ احد کا واقعہ جتنا بھی تفصیل سے آیا ہے وہ ذہن میں ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جان کی بازی لگانی پڑتی ہے, تب جا کر اللہ تعالیٰ کامیابی کا اعلان کرتے ہیں. جیسے مجاہدین کے لیے, صحابہ کے لیے کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم کو پھر دعوت دی جاتی ہے ان تمام آیات, ان تمام باتوں کے بعد کہ تم نے سمجھ لیا ہے اس کو. اصبروا, جمے رہو, صبر کرتے رہو, ناگوار چیزوں پر صبر کرنا. صبر کی کئی قسمیں ہیں. صبر کا مطلب ہے اصل میں رکنا. تو اس پر پہلے بات آئی تھی کہ صبر کی کتنی قسمیں آپ کو یاد ہے؟ صبر کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ الصبر علی الطاعہ, نیکی پر صبر کرنا, کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی نیکی کرنا. نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن زبردستی آ کے نماز پڑھ رہا ہے. روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا لیکن زور زبردستی اپنے اوپر دباؤ ڈال کے روزہ رکھ رہا ہے. زکوٰۃ دینے کو دل نہیں آتا لیکن جبر کر کے پیسہ نکال کے دے رہا ہے. کسی غریب کی مدد کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن جبرن کر رہا ہے. رات کو بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے ہی, گرم پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا. دل کہاں چاہتا ہے, لیکن یہ نیکیاں کر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ. کس پر صبر کرنا؟ نیکی کرنے پر. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عند المعصیہ, گناہ کا تقاضا ہو اور گناہ کے حالات ہوں پھر گناہ سے رک جانا, یہ سوچ کر کہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. چوری کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور چوری کرنے کی صورت بنی ہوئی ہے, حالات موجود ہیں, کر سکتا ہے لیکن پھر ہاتھ روک رہا ہے. ظلم کرنے کو دل چاہ رہا ہے کسی کے اوپر اور ظلم کر بھی سکتا ہے لیکن پھر ہاتھ کھینچ رہا ہے. جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے, شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے, فتنہ فساد پیدا کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کے حالات بھی ہیں لیکن پھر اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں الصبر عند المعصیہ. صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عند البلاء والمصیبہ, مصیبت پر, بیماری پر, تنگ دستی پر, کمزوری پر, ناگوار حالات آ جانے پر برداشت کر لینا. اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ. اس میں سب جمع ہے. اصبروا, صبر کرو ہر حالت میں, یعنی ایمان لانے پر, کفر سے بچنے پر, گناہوں سے بچنے پر, اطاعت کرنے پر جمے رہو. وصابروا, اور ڈٹے رہو. ورابطوا, اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہو. صابروا مصابرت سے بنا, مقابلے میں. اب آپ کو عربی نہیں آتی ورنہ آپ اس کو سمجھتے. ایک ہے صبر
اس کے لیے آیا لفظ اسبرو، اور ایک ہے مصابرہ، اس سے آیا صابرو، جیسے کرم اور اکرام، سمجھ میں آئے نا، نعمت اور انعام، سلام اور اسلام، قتل اور مقاتلہ، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ الفاظ کچھ؟ تو الفاظ کی کمی زیادتی سے معنی کی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے اس کو جب آپ رہنے دیں، آپ سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو اذان ہوگی۔ تو صابرو کا مطلب ہے مقابلے میں صبر کرنا۔ کس میں صبر کرنا؟ ہاں، باب مفاعلت، مقابلے کو چاہتا ہے۔ جب تمہارے مد مقابل دوسرا فریق آ جائے، ایک تو ہے عام حالات میں گھر بیٹھا ہوا ہے صبر کرنا ہے، دوسرا ہے نہیں، فریق سامنے آ گیا، دشمن سامنے کھڑا ہو گیا، اب صبر کرو، جمے رہو، اس کو کہتے ہیں مصابرہ، اسی چاہے صابرو، صبر کرو اپنی جگہ پر بھی، صابرو، صبر کرو میدان میں بھی، مقابلے میں بھی، ورابطو، اور ڈٹے رہو۔ رباط کو سمجھنا ہے، رباط کیا ہے؟ رباط کا مطلب ہے سرحد کے اوپر ڈٹنا۔ اسلامی حکومت کی جو سرحدیں ہیں، جو بارڈر ہے، وہاں حفاظت کے لیے جاگنا، کھڑے رہنا، بیٹھنا، تاکہ دشمن ہمارے حدود کے اندر مداخلت نہ کرے، اس کو کہتے ہیں رباط۔ اور یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک رات کی رباط یا ایک صبح اور شام کی رباط، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا 100 سال کی نفل نمازوں اور روزوں سے زیادہ قیمتی۔ تو ایک تو رباط کا مطلب یہ ہو گیا، اور رباط کے معنی یہ ایک نماز کے لیے بھی استعمال ہوا، جہاں نماز کا حکم آیا ہے کہ نماز پہ جمے رہو۔ تو ایک دشمن ہے انسان کافر، اور ایک دشمن ہے شیطان۔ شیطان حملہ کرتا ہے اس کے اوپر جو گناہ گار ہو، اور شیطان اس آدمی پر حملہ نہیں کر سکتا جو نمازی ہو۔ اچھا، نماز پڑھ کے بھی جو آدمی کر رہا ہے نا گڑبڑ، چوری، ہمسایوں کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی، ان کا دل دکھانا، ایسے حقوق دبانا، تو نماز پڑھ کے بھی ایسا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز ابھی نماز نہیں بنی، کیونکہ قرآن میں آیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھ کے بھی جو بے حیائی اور برائی کر رہا ہے نا، جس کو ہم شیطان نہیں کہیں گے، ہے تو یہ اچھا آدمی، لیکن ابھی اس کی نماز اس درجے کی نہیں ہوئی کہ جہاں جا کر نماز اثر کرے، تو نماز کو معیاری بنانا ہے۔ تو رابطو کے دو معنی ہوئے، نماز کی پابندی کرو، اور رابطو کا ایک مطلب ہوا اسلامی سرحدوں کی نگرانی اور حفاظت کرو۔ واتقوا اللہ، اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی بندہ نہیں کرے گا اور حکم عدولی سے بچے گا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ بس خدا اس کھوتا نماز سننے پڑھا کی نماز نہیں پڑھتا ہوں باقی میں ڈرتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سے ڈرنے کے لیے جو آدمی دعوے دار ہے، کوئی دلیل بھی تو پیش کرے، اور دلیل یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نافرمانی نہیں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نیکی کرے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہی اعمال ہیں کامیابی کے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ 3.25 پارے ہو گئے، ہمیں خیال میں 2.5 سال ہو گئے ہمیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب کوشش کریں گے آگے جلدی جلدی پڑھنے کی تاکہ مکمل ہو۔